خاص طور سے ایگریکلچر میں آپ کی ایسی خدمات ہیں کہ جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے، چاہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ ہو یا نیشنل گورنمنٹ ہو، سبھی نے آپ کو ایوارڈ۔ اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ آستانہ شریف بگدل میں اس وقت ہم موجود ہیں، اور یہ بگدل شریف اس حوالے سے جانا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت خلیفہ محمد ادریس احمد قادری صاحب جلوہ افروز ہیں۔ آپ جس شخصیت کی اپنی اسکرین پر زیارت کر رہے ہیں، یہی ہیں الحاج خلیفہ محمد ادریس احمد قادری صاحب، جو اس آستانے سے شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سجادگان کی دنیا میں یہ ایک ایسے صاحب سجادہ ہیں جن کو ایگریکلچر کے لیے نیشنل ایوارڈ دیا گیا ہے، جنہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہے سائنس میں، اور خاص طور سے ایگریکلچر میں آپ کی ایسی خدمات ہیں کہ جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے، چاہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ ہو یا نیشنل گورنمنٹ ہو، سبھی نے آپ کو ایوارڈ دیا ہے۔ اس کے لیے میں حضرت کو بہت مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور خانقاہ میں ہماری پہلے بھی حاضری ہوئی تھی عرس کے موقع پر، تو الحمدللہ خطاب بھی کیا تھا آستانے کے حوالے سے، سلسلہ قادریہ کے حوالے سے، اور خاص طور سے یہ جو سلسلہ ہے حضرت کا، یہ قادری سلسلہ حضرت غوث محمد گوالیاری قادری شتاری سے ہوتے ہوئے یہ جو ہے ناگور شریف، تمل ناڈو میں بھی ایک ناگور شریف ہے، وہاں حضرت قادر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہیں، تو حضرت قادر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی اولادوں سے یہ سلسلہ حضرت خلیفہ محمد ادریس احمد قادری صاحب تک پہنچا ہے، اور خلیفہ صاحب جو ہے یہاں آستانہ بگدل شریف میں اپنے بزرگوں کے حکم پر روحانیت کی اور سلسلے کی خدمات جو ہیں وہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا آستانہ ہے جہاں پر روزانہ لنگر ہوتا ہے الحمدللہ، اور چاند کی 11 تاریخ کو اور 28 تاریخ کو خصوصی طور سے فاتحہ، نیاز، دعا کا، شجرہ خوانی کا اور تعلیم و تربیت کا بڑا زبردست انتظام ہوتا ہے، جس میں ملک و بیرون ملک سے ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ خانقاہیں اسی حوالے سے جانی جاتی ہیں کہ خانقاہوں نے ہمیشہ لوگوں کی ضرورت پوری کی ہے اور بنیادی ضرورتوں پر توجہ دی ہے، تو خانقاہوں کی جو بنیاد ہے وہ کھانا کھلانے سے ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں کھانا کھلانے والوں کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور اہل بیت کے وہ 3 روزے آپ پڑھ سکتے ہیں اور ان کی فضیلتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم چونکہ آستانہ شریف میں حاضر ہوئے مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب، جو حیدرآباد کی بڑی مشہور شخصیت ہیں اور ایڈیٹر ہیں سماج سدھار اخبار کے، انہی کے ساتھ ہماری پھر سے دوبارہ یہاں پر حاضری ہوئی ہے۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور خاص طور سے خلیفہ صاحب نے بڑا کرم فرمایا، پہلے بھی بڑی ذرہ نوازی کی تھی، اور ایسے وجود ہمارے ملک کے لیے، سماج کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں، تو حضرت کی صحت و سلامتی کے لیے تمام لوگ دعا کریں۔ سب سے پہلے تو حضرت آپ کا استقبال ہے، ارشاد فرمائیے گا خانقاہ کی طرف سے بندگان خدا کی کیا خدمت ہوتی ہے اور تعلیم کا سلسلہ کیا جاری ہے یہاں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا فضل کرم ہے کہ جس طریقے سے ہمارے بزرگان دین جس طریقے سے خدمت کرتے ہوئے چلے ہیں، اسی طریقے سے ان کے نقش قدم ہم چل رہے ہیں۔ اللہ کا فضل کرم ہے، ہزاروں لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں اور حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ اور سب کو فضل کرے گا، حضور کے صدقے سب کو نیکی توفیق دے، شریعت کی پابندی کرے۔ تو بہت ساری شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو بولتے تو بہت کم ہیں لیکن ان کا کام بہت بڑا ہوتا ہے، اور الحمدللہ حضرت کا کام اتنا بڑا ہے کہ جب آپ اس آستانے پر حاضری دیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف روحانی تربیت ہو رہی ہے تو وہیں اس آستانے کے اندر مدرسہ بھی چل رہا ہے الحمدللہ، اور 500 سے زیادہ طلبہ یہاں پر رہتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا، ان کی رہائش کا مضبوط انتظام یہاں ہے، اور الحمدللہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ اس طرح سے بھی جاری ہے، اور صرف مدرسہ نہیں ہے ٹپیکل ٹائپ کا، بلکہ اس مدرسے میں جو عصری تعلیم ہے اس کا بھی مضبوط انتظام ہے۔ اب چونکہ خلیفہ محمد ادریس احمد قادری صاحب نے خود پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور سائنس سے بڑا گہرا تعلق ہے، روحانیت کی دنیا سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو دونوں چیزوں کو پیرالل لے کر کے چل رہے ہیں۔ اس آستانے سے روحانی تربیت بھی جاری ہے، تعلیمی تربیت بھی جاری ہے، سماجی خدمت بھی جاری ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو بگدل شریف ہے اسی حوالے سے جانا جاتا ہے، کیونکہ اس بگدل شریف میں حضرت خلیفہ محمد ادریس احمد قادری صاحب جو ہے یہ روحانی، علمی، سماجی، تعلیمی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے الحمدللہ یہ تعلیم بھی فری ہے۔ بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کوئی فیس ویس نہیں ہے کسی بھی طرح کی، جو بھی بچے یہاں پر پڑھتے ہیں ان کے لیے کورس بھی بالکل فری ہے، ان کی رہائش بھی بالکل فری ہے، ان کا کھانے پینے کا انتظام بھی بالکل فری ہے۔ یعنی خانقاہیں تعلیم بھی فری دیتی ہیں، تربیت بھی فری کرتی ہیں، اور لوگوں کو کھانا بھی اللہ کی راہ کے لیے کھلاتی ہیں، اللہ کی راہ میں کھلاتی ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی بگدل شریف میں جاری ہے، اور یہاں سے چاہے کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آستانہ قادریہ بگدل شریف ایک ایسی آستانہ ہے، ایک منفرد مقام رکھتی ہے پورے خانقاہوں میں،
अल्हम्दुलिल्लाह हर माह 28 को यहाँ अज़ीम शान पैमाने पे हल्का होता है, ज़िक्र होता है, वाज़ होता है। हज़रत क़िबला की दुआ में शामिल होने के लिए लोग मुख्तलिफ़ रियासतों से, मुख्तलिफ़ ममालिक से सिर्फ दुआ में शामिल होने के लिए आते हैं। यहाँ कोई जो है दूसरी तरह ये वो नहीं है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ दुआ के ज़रिए इलाज होता है। लोगों की रूहानी मसाइल हल होते हैं, दुनियावी मसाइल हल होते हैं। इसी तरह आस्ताने ख़ादिरिया बगदल शरीफ अरसे दराज से सालों साल से ये खिदमत जारी है। खानखाई निज़ाम और शरीयत मुतहरा पर अमल पैरा होते हुए शरीयत की रोशनी में यहाँ पे काम अंजाम दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अज़ीम शान आली शान ये खानखा आस्ताना एक देखने के काबिल है और ये जदीद तरीक़े से बनाई गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तामीर का जो है तर्ज़ तरीक़ा है ये तरीक़त के हिसाब से बनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सिलसिले ख़ादिरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सहरवदिया, जामे सलासिल से हज़रत क़िबला को इजाज़त है। लेकिन हज़रत शाह मोहम्मद गौस गवाली रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाहुल हमीद गंज सवाई बादशाही नागौरी, हज़रत क़ादिर वली रहमतुल्लाह अलैह के ये शहज़ादे के खलीफा हैं। हज़रत अलहाज शाह मोहम्मद हुसैन शाहुल आलम क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के ये खलीफा जानशीन हैं। आपकी जो है ज़रिए यहाँ पे दीनी और जो उस असरी उलूम से लोगों को आरास्ता किया जाता है। और हज़रत क़िबला की बहुत बड़ी काविश ये है कि हज़रत क़िबला की जो जदीद तरीक़े से जो ज़राअत को आपने परवान चढ़ाया है और जदीद तरीक़े से जो आप सीड्स को ईजाद किया है, गन्ने का है, मुख्तलिफ़ जो है अक़साम से जो है एग्रीकल्चर को जो फ़रोग़ दिया है, उसकी वजह से हमारे रियासत कर्नाटका के अंदर जो किसान ख़ुदकुशी कर रहे थे वो ख़ुदकुशी का जो है तमाम ख़ुदकुशी करने वाले रुक गए और उसका जो है तमाम मामला ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि हज़रत ने एग्रीकल्चर को फ़रोग़ देने के लिए नए तर्ज से एग्रीकल्चर को फ़रोग़ देने के लिए जो बीज और गन्ने का जो ईजाद किया है, इस पर बहुत बड़ा कारनामा रहा है। इसीलिए ज़िले बिदर को स्पेशल बजट अलाट किया गया किसानों के लिए और यहाँ पर बहुत सारी खिदमत है। और हज़रत क़िबला ख़ुद ज़राअत करते हैं, हज़रत क़िबला के पास बहुत सारी ज़राअत करते हैं और जो है दूध वगैरह उसकी जो आमदनी से जो बच्चों की परवरिश होती है, तरबियत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत सारे और यहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह कारनामे हैं। जनाब मोहम्मद शाह मोहम्मद यूसुफ अबू साहिब भी यहाँ मौजूद है और दीगर हजरात भी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पर बड़े बड़े उलमा इकराम, मशाइखिन, ऐसे बड़े बड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि हज़रत सैयद पीर हाशिमुद्दीन अल गिलानी बगदादी जो सरकार गौसे पाक की बारगाह के जो शहज़ादे हैं, जो बगदाद से यहाँ आए और उन्होंने हैदराबाद के सारे मशाइखिन की मौजूदगी में कहा कि मेरा हिंदुस्तान का मरकज़ बगदल है। कहा इसलिए कि रूहानी मरकज़ ये है, यहाँ तरबियत का एक बेहतरीन निज़ाम है, अदब यहाँ बहुत ज़रूरी है। हज़रत क़िबला की जो है अल्लाह उम्र दराज फरमाए। खुदा के आशिक तो हैं, हज़ारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। इस्लाम को अगर समेट करके बयान किया जाए तो इस्लाम का मकसद है अल्लाह का हक़ अदा करना और बंदों का हक़ अदा करना। और खानकाह में ये दोनों तालीम बड़ी मजबूती के साथ दी जाती हैं। आस्ताना बगदल शरीफ से खिदमत जारी है। अल्लाह पाक इस फैज़ को मज़ीद लोगों में आम करे और इस दरबार से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।